السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بھائی اور دوستوں، حابل اور قابل دونوں بابا آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ان لوگوں کی بہن عقلیہ جب شادی کے لائق ہو گئی تب اللہ پاک جبریل علیہ السلام کے ذریعے آدم علیہ السلام کے پاس اپنا سندیش بھیجیں کہ اے آدم، تم اپنے بیٹے حابل کا نکاح اپنی بیٹی عقلیہ سے کر دو تاکہ انسانوں کا نسل آگے بڑھے۔ یہ خبر قابل کو جب لگی تو قابل غصے سے آگ ببولا ہو گیا، کیونکہ شیطان ابلیس اس کے اوپر سوار ہو گیا تھا۔ یہ اپنے بابا سے بولا کہ بابا عقلیہ کے ساتھ نکاح میں کروں گا۔ بابا آدم علیہ السلام بولے کہ نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے کہ حابل کا نکاح عقلیہ کے ساتھ ہو۔ اس پر قابل بولا کہ بابا اللہ پاک حابل کو ہی کیوں چنے ہیں نکاح کے لیے، مجھے کیوں نہیں چنے؟ بابا آدم علیہ السلام بولے کہ بیٹا وہ اس لیے کہ تو عقلیہ کے ساتھ ہی پیدا ہوا ہے، اس لیے تو ایک ہی پیٹ کا ہوا۔ اللہ پاک حابل کو چنے ہیں نکاح کے لیے۔ اس پر قابل ضد کرنے لگا۔ بابا آدم علیہ السلام بولے کہ بیٹا ضد مت کرو، مان جاؤ۔ لیکن جب بابا آدم علیہ السلام سمجھا کر تھک گئے تب بولے کہ ٹھیک ہے، تم دونوں بھائی اللہ کے بارگاہ میں قربانی پیش کرو، اللہ پاک جس کی قربانی قبول کر لیں گے وہ عقلیہ سے نکاح کر لے گا۔ اس پر دونوں بھائی ایک ایک ٹوکری گیہوں لے جا کر پہاڑ کے اوپر رکھ دیے۔ کچھ ہی دیری بعد اللہ پاک کی طرف سے حابل کی ٹوکری پر آگ اتری۔ آگ اترنے کا مطلب یہ تھا کہ حابل کی قربانی اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ اس کے بعد قابل یہ دیکھ کر برداشت نہ کر سکا اور بولا کہ حابل اب میں تجھے مار دوں گا۔ قابل کو قتل کرنے کا ترکیب نہیں آتا تھا، طریقہ نہیں تھا قتل کرنے کا۔ ابلیس جانور کی شکل میں آیا قابل کے پاس اور اس کے پنجے میں ایک اور جانور تھا۔ اس نے اس جانور کا سر پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے کچل دیا، جس سے جانور مر گیا۔ تب قابل کو قتل کرنے کا طریقہ آیا یہ منظر دیکھ کر۔ چنانچہ ایک دن حابل اپنے جانور کسی پہاڑی پر چرا رہے تھے۔ دوپہر میں کسی سایہ دار پیڑ کی چھاؤں میں سو گئے۔ قابل نے بڑا وزنی پتھر ان کے سر پہ دے مارا، جس سے ان کا سر پھٹ گیا اور وہیں پہ فوت ہو گئے۔ قابل نے حابل کو قتل تو کر دیا مگر یہ نہ جان سکا کہ اس لاش کا کیا کیا جائے، اس لیے یہ لاش ایک تھیلے میں ڈال کر 40 دن اپنے کندھے پر لے کر پھرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعلیم کے لیے 2 کوے بھیجے۔ ایک کوے نے دوسرے کو مار کر اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کورید کر گڈھا بنایا اور دوسرے کوے کو اس گڈھے میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ تب قابل کو دفن کرنے کا طریقہ آیا یہ منظر دیکھ کر۔ اس میں اختلاف ہے کہ یہ قتل کہاں واقع ہوا تھا۔ کچھ کا خیال ہے کہ بصرہ میں ہوا ہے اور کچھ کی رائے ہے کہ زمین ہند میں۔ کچھ نے کہا کہ خود مکہ معظمہ میں غار ہیرا کے پیچھے ہوا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کعبے کا طواف کر رہے تھے۔ اس وقت حابل کی عمر 20 یا 25 سال کی تھی۔ پہلے زمین خون چوس لیتی تھی جیسے آج پانی چوس لیتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا سے زمین نے خون کو چوسنا چھوڑ دیا تاکہ آئندہ اگر کوئی کسی کا قتل کرے تو سراغ خون سے لگ سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حابل کے قتل کا اتنا صدمہ ہوا کہ آپ کی باقی عمر ہنسے نہیں۔ قابل جب بوڑھا ہو گیا تو اس کی اولاد اسے پتھر مارا کرتی تھی۔ آخر ایک بیٹے نے آخر میں اسے قتل کر ہی دیا۔ قابل کے قتل کے 50 برس بعد حضرت سیس علیہ السلام اکیلے پیدا ہوئے اور آپ ہی حضرت آدم علیہ السلام کے خلیفہ اور نبی برحق ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم تھا اور 1000 پیشوں میں ماہر بن گئے تھے۔ آپ نے کھیتی باڑی کا کام کرنا شروع کر دیا۔